بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہوگا، گارنٹی دیتا ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین، صرف آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہے، صرف آپ کے 5 منٹ لگیں گے 2 تسبیح کرنے میں، لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کی جو کمالات ہیں، آپ خود دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایسے ذریعے بنا دے گا، آپ کی ایسی خزانوں سے مدد کرے گا، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کیونکہ ناظرین، یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کمالات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر ہیں، اس وظیفے سے ناظرین آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہ ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحال ہوگا، آپ کا گھر اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا۔ جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو دولت ملے گی، آپ اچھی طرح اپنی بیماریوں کا علاج بھی کروا سکیں گے، آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے، آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، بیٹی کی شادی کر سکیں گے جب آپ کو دولت ملے گی۔ لیکن یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، بالکل بھی آگے کر کے ویڈیو نہیں دیکھنی، پھر سمجھ نہیں آئے گا، پھر وظیفہ ٹھیک سے اثر نہیں کرتا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ وظیفے نے اثر نہیں کیا، اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے کرتے رہتے ہیں اور وظیفہ پورا سنتے ہی نہیں۔ یہ خاص کر وظیفہ پورا سننا، اگر آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے ناظرین، یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، اس کو آگے مت کرنا۔ باقی جس کی مرضی ہے آگے کر کے دیکھ لو، یا چھوڑ کر دیکھ لو، یا مکمل دیکھ لو۔ وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں ناظرین۔ پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو سب سے فائدہ ہوگا، آپ کو اچھے وظائف ملتے رہیں گے۔ جب اچھے وظائف ملیں گے، ان میں اللہ تعالیٰ کے کلامات ہوتے ہیں، اللہ پاک کے اسم ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، اس سے آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی، کیونکہ اچھے وظائف جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے ابھی وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں ناظرین۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جب آپ کو ٹائم ملے جب بھی اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اور کوئی بھی میری بہن بھائی کر سکتا ہے، مرد عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آپ پاک صاف ہوں ناظرین، آپ کا وضو ہو، آپ پاک صاف ہوں۔ جب پاک صاف ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ناظرین۔ صفائی نصف ایمان ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ناظرین، آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے، پاک صاف ہونا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں تو یہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا اور آپ پاک صاف یقیناً ہوں گے، آپ کا وضو بھی ہوگا، لیکن آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ نماز پڑھی، آپ نے سوچا ابھی تھوڑا سا کام کر لوں یا کسی سے باتیں کر لوں، پھر 15-20 منٹ بعد وظیفہ کروں گی یا کروں گا، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ منہ سے کوئی مکروہ بات نکل جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ پاک صاف ہو، آپ کا وضو ہو، اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ سن بھی لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھی طرح آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ کہنا ہے۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، اس کی
2 تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح کتنی کرنی ہے؟ صرف 41 تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ نے 82 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹوٹل آپ نے 82 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 تسبیح کرنی ہے۔ آپ ہاتھ کے اوپر استعمال کر سکتے ہو 41 مرتبہ۔ ناظرین، آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ 41 مرتبہ پڑھ لو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ پڑھ لو گے 41 مرتبہ تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھیں۔ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کی 2 تسبیح کرنی ہے۔ یہ چھوٹی سی ہے، آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے فضیلت اتنی ہے آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں کیا فرمایا، ذرا حدیث پاک سن لیں۔ حدیث نمبر 162 اور جلد نمبر 9 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، عمل کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ یہ 2 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ دیکھیں کتنے اس کی فضیلتیں ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صغیرہ جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے 2090 حدیث پاک جلد نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کا جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا۔ دیکھیں کتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2090 جلد نمبر 4 ہے، یہ سن لیں۔ آپ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہی بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت جویریہ وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے 4 ایسے کلمات 3 بار کہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کریں تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ ناظرین، ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جیسا کہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ حدیث کی روشنی میں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کی فضیلت کی ایک آخری حدیث پاک سناتا ہوں۔ سنن ترمذی کی 390 حدیث اور جلد نمبر 5 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کرے گا، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دے گا۔ ناظرین، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں میں نے آپ کو نہیں سنائی، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے جیسا میں نے بتایا ہے، اچھی طرح آپ نے 2 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے
کیسے جو آپ کو دولت ملے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی بہت مشکلات دور ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ یہ بھی جان لیں آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں گے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات دور ہوں گی، لیکن آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ جو میرے مشکلات ہیں وہ دور ہو جائے، مجھے دولت عطا کر۔ جو میرے گھر میں مسائل بنے ہوئے ہیں، دولت کی وجہ سے مشکلات ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی اتنی برکت ہے کیونکہ ناظرین حدیثوں میں اور قرآن پاک میں یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ تو اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، تو اس کی اس لیے بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آپ نے اسی طرح کرنا ہے وظیفہ جیسے میں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ نے دعا بھی مانگنی ہے خصوصی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے بعد ناظرین اجازت عام ہے، کوئی بھی میری بہن بھائی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے، آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور کمنٹس میں اجازت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔